اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النحو الواضح جلد 2 میں آج چوتھی تمرین ہے۔ مفعول لاجلہ کی ہماری بحث چل رہی تھی کہ کون خمس جمل، 5 جملے بنائیے، تشتمل کل واحدۃ علی مفعول لاجلہ، جس میں شامل ہونا چاہیے سب میں مفعول لاجلہ۔ کتنے جملے بنانے ہیں؟ 5۔ کہیے کیا کہیں گے؟ کہیے لقم سعید یا ضرب سعید، ضرب سعید زیدن، تأدیبا، وقفت للمعلم احتراما، صلیت صلاة الفجر، صلیت صلاة الفجر قربة إلى الله، هي أطعم زيد الفقير، أطعم زيد الفقير رضا لله، کیا ہوا؟ چار ہوا؟ کہیے ایک اور کیا بنا دیا جائے؟ هرب السارق، هرب السارق خوفا من الشرطة، هرب السارق خوفا من الشرطة۔ کہہ رہے ہیں کون جملتن الفاعل فیہا مثنى، ایک جملہ بنائیے کہ جس میں فاعل کیا ہونا چاہیے؟ تثنیہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور
مفعول بہی جو ہو کیا ہو، ضمیر ہو، جس میں متصل ہو، ضمیر مفعول بہی متصل ہو، اور اس میں شامل ہونا چاہیے مفعول لاجلہ. کہیں گے کیا مولانا؟ جملہ بنانا ہے جس میں فاعل کیا ہونا چاہیے، تثنیہ. کیسے ہوگا؟ اور ضمیر مفعول بہ ضمیر ہونی چاہیے متصل. تو بنائیے آپ فاعل کو تثنیہ. فل بہ ضمیر کرنا ہے نا. بولیے مولانا کیا بولیں گے؟ کہیے. کہیے فی الغرفۃ امتعۃ فی الغرفۃ امتعۃ دخل السارقان. فاعل ہو جائے گا نا. دخل السارقان وسرقهم، نہیں وسرقها کریے، وسرقها. اب مفعول لاجلہ لانا ہے. سرقها طمعا لها، طمعا لالچ کی وجہ سے، طمعا لها. طمعا کیا ہو جائے گا؟ مفعول لاجلہ. تیسرا آ جائیے کون جملۃ الفاعل فیها اسم موصول. ایک جملہ بنائیے جس میں فاعل کیا ہونا چاہیے، اس میں موصول، میں اشتمالها على مفعول لاجلہ مضاف. جیسے مفعول لاجلہ کیا ہونا چاہیے، مضاف. کیا ہوگا مولانا؟ فاعل اس میں موصول ہو. کہیے تصدق. فاعل اس میں موصول ہونا چاہیے نا. رکیے اور کرنے دیجیے مجھے. کہیے پھر
کہیے سرق الذی، سرق الذی جاء الى البیت، كون جملة فاعل فيها اسم موصول مع اشتمالها على مفعول لأجله مضاف. ہاں کیا لکھا؟ سرق الذي جاء الى البيت، تو الذي فاعل ہو گیا، ایک کام تو پورا ہوا، اب مفعول لاجلہ مضاف لانا ہے، تو کیا کہیں گے مولانا؟ سرق الذي جاء الى البيت، کہیے رضا الشیطان، شیطان کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں؟ پھر چوتھا کون جملتن مفعول به فیہا اسم اشارہ، اس میں مفعول به کیا ہونا چاہیے؟ اسم اشارہ ہونا چاہیے، مع اشتمالها على مفعول لاجلہ. تو لکھیے اغلق الرجل هذا الباب، اغلق الرجل، تو یہ تو فعل فاعل ہو گیا، هذا الباب هذا مفعول به ہو جائے گا، هذا الباب خوفا من السارق، خوفا من السارق. اب آ جائیے پانچویں تمرین میں، کہہ رہے ہیں اجب عن الاسئلة الاتیہ بجمل تامہ تشتمل کل جملۃ علی مفعول لاجلہ. دیکھا لما تجد فی استذکار دروسک، لما تجد فی استذکار دروسک، تم اپنے درس کو یاد کرنے کے لیے کیوں کوشش کرتے ہو، کس لیے کوشش کرتے ہو؟ کیا کہیں گے کہ اجد فی استذکار دروسی، اجد فی استذکار دروسی حفظا للعلم، لماذا تنشأ ملاجئ الیتامى، یتیموں کا ٹھکانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یعنی جہاں وہ رہ سکیں، ملجا، ملجا و ماوا سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ملاجی اسی سے، ملجا ہے ٹھکانہ، رہنے کی جگہ. کہہ رہے لماذا تنشأ ملاجئ الیتامى، یتیموں کے رہنے کا ٹھکانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو لکھیے جواب میں تنشأ ملاجئ الیتامى، تنشأ ملاجئ الیتامى تربیۃ لهم، تربیۃ لهم، ان کی تربیت کے لیے. پھر لما یحرص الوالدان، دونوں والد کیوں کوشش کرتے ہیں علی تربیت اولادہما، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے. تو لکھے یحرص الوالدان علی تربیت، یحرص الوالدان
على تربية أولادهما حبا لهم یعنی جو والد ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے حریص ہوتے ہیں کیونکہ ان سے انہیں کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، محبت کے سبب۔ لما لا تقربوا من الثعبان، تم سانپ سے کیوں نہیں قریب ہوتے؟ کئی لا اقترب من الثعبان، لا اقترب من الثعبان، خوفا عن لدغه، خوفا عن لدغه یعنی اس کے کاٹنے کے ڈر سے۔ آ جائیے آخری تمرین پہ مولانا، چھٹی نموذج، سجدت شکرا خوفا عن لدغه، سجدت کیا ہے مولانا؟ سجدہ فعل ماضی مبنی علی السکون والتا ضمیر فاعل مبنی علی الضم فی محل رفع، شکرا کیا ہے؟ مفعول لاجلہ منصوب بالفتحہ۔ اب اعرب الجمل الاتیہ، آنے والے جملوں کا اعراب کیجئے، کہنا لا تبخلوا خشیۃ الفقر، تو لا کیا کہیں گے مولانا؟ حرف جازم، تبخلوا فعل مضارع منصوب بلا ناہیہ بحذف النون، خشیۃ مفعول لاجلہ اور مضاف، الفقر کیا ہو جائے گا؟ اعملوا الخیر حبا فی الخیر، اعملوا کیا ہے مولانا؟ فعل امر مبنی علی الضم، واو کیا ہے اس میں؟ فاعل، الخیر کیا ہے؟ مفعول به، حبا کیا ہے؟ مفعول لاجلہ، فی حرف جر خیر مجرور۔ اعفو عن المخطئ تکرما، صحیح ہے، اعفو کیا ہے مولانا؟ فعل امر مبنی علی حذف حرف العلہ، صحیح ہے، عن حرف جر، المخطئ کیا ہے؟ مجرور، التکرما یعنی تکرما کیا ہو جائے گا؟ مفعول لاجلہ یعنی اکرام کے لیے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ آخری درس ہوگا، یہ آخری ہے نا، ظرف زمان و ظرف المکان، جس سے ہم لوگ پہلے سے آشنا ہے لیکن اس میں مزید ہم آشنا ہونے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ کتاب ختم ہوگی۔ پھر ہم آج ہدایت فی النحو کے اوپر، الحمدللہ رب العالمین۔